الفریڈ نوبل ایک بہت ہی زیادہ چلاک اور کلیور کیپٹلسٹ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے بعد شہرت اور نام خریدنے کا سوچا۔ ایک دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی ایمل کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہیڈ لائن لگائی "دی مرچنٹ آف ڈیتھس از ڈیڈ"۔ 1888 سے لے کے 1896 تک الفریڈ نوبل نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نوبل پرائز کو دنیا کا سب سے پریسٹیجیس اور نوبل ایوارڈ سمجھا جاتا ہے، تو کیا الفریڈ نوبل جن کے نام پہ یہ ایوارڈ ہے ان کی زندگی اور بزنس بھی اتنا ہی نوبل اور پریسٹیجیس تھا؟ یہ ایک بہت ہی سخت اور کنٹروورشل سوال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میرے لیے یہ سوال اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس شہر میں رہتا ہوں، آج سے 160 سال پہلے اسی شہر میں الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ انوینٹ کیا تھا، اور اسی شہر سے الفریڈ نوبل نے دنیا کی وہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بزنس امپائر شروع کی تھی جس کی بنیاد میں ڈائنامائٹ اور گولہ بارود بھرا ہوا تھا۔ میں آج بھی کام کرنے کے لیے اسی جگہ پر جاتا ہوں جہاں پر کسی وقت الفریڈ نوبل کا آفس ہوا کرتا تھا۔ الفریڈ نوبل کے بنکر ہوا کرتے تھے جہاں پر وہ ڈائنامائٹ کی ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا۔ آج بھی میں ان تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان سے گزر کے آفس جاتا ہوں جو کبھی الفریڈ نوبل کی لیبارٹری کا حصہ ہوا کرتی تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں الائڈ فورسز کی بمباری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ دنیا میں یہ تاثر عام ہے کہ الفریڈ نوبل اپنی انوینشنز کے مس یوز کی وجہ سے خوش نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری دولت سے ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے جو سائنس اور پیس کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو ایوارڈ دے گا۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم الفریڈ نوبل کی زندگی کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا الفریڈ نوبل واقعی اپنی انوینشنز کے مس یوز کی وجہ سے خوش نہیں تھے، یا وہ اپنے مرنے کے بعد اپنی دولت سے نام اور شہرت خریدنا چاہتے تھے۔ بائی دی وے، میرا نام ڈاکٹر نوید اختر ہے۔ ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ الفریڈ نوبل 20 اکتوبر 1833 کو اسٹاک ہوم سویڈن میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں الفریڈ نوبل کو صحت اور شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ شدید کمزور اور بیمار تھے جس کی وجہ سے ان کے والدین یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ زندہ نہ بچ سکیں۔ پیدائشی طور پہ ان کو ایپیلیپسی، گیسٹرک اور مائگرین جیسی بیماریاں تھیں۔ الفریڈ نوبل کے ٹوٹل 8 بہن بھائی تھے جن میں سے 4 بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور صرف 4 ہی زندہ بچ سکے۔ الفریڈ نوبل کے والد ایمینوئل نوبل ایک انجینئر اور انوینٹر تھے، لیکن وہ کبھی بھی ایک کامیاب بزنس مین نہیں بن سکے۔ اسی وجہ سے جب الفریڈ نوبل 4 مہینے کے تھے تو ان کے والد بینکرپٹ ہو گئے اور ان کا سارا بزنس ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور الفریڈ نوبل تقریباً 3 سے 4 سال کے تھے جب ان کے گھر آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کے حالات اتنے زیادہ مشکل ہو گئے کہ ان کو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کے گلی میں چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا پڑا۔ 1838 میں جب نوبل صرف 4 سال کے تھے، شدید مالی مشکلات سے تنگ آ کر الفریڈ نوبل کے والد ایمینوئل نوبل نے یہ سوچا کہ وہ سویڈن کو چھوڑ کے رشیا چلے جائیں۔ رشیا اس وقت اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہا تھا، ایک بڑی ملٹری پاور بھی تھا، تو ان کے پاس آلریڈی مائنز اور ایکسپلوسیو میٹیریل کی ایکسپرٹیز بھی تھی، تو اسی امید سے وہ رشیا چلے گئے کہ وہاں پہ جا کے وہ اپنی ان ایکسپرٹیز کو یوز کر کے ایک بزنس شروع کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب وہ رشیا گئے انہوں نے ایک ورکشاپ شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کامیاب بزنس مین بن گئے۔ ان کی انہی ایکسپرٹیز کی وجہ سے اور ایک اچھے بزنس کی وجہ سے ان کے ریلیشن شپ رشین ملٹری اور زار آف رشیا سے بھی بہت زیادہ اچھے بن گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے پلائی ووڈ انوینٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرین مائنز یعنی انڈر واٹر مائنز کو بھی انوینٹ کیا۔ 1842 میں جب ان کے والد کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا تو انہوں نے اپنی فیملی کو بھی رشیا میں بلا لیا اور الفریڈ نوبل 9 سال کی عمر میں رشیا چلے گئے۔ الفریڈ نوبل سویڈن میں صرف 18 ماہ کے لیے اسکول میں گئے تھے۔ شروع میں وہ اپنی والدہ کے پاس ہی پڑھا کرتے تھے اور یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی میموری بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور بچپن میں ہی تقریباً 3 سال کی عمر میں وہ بکس بھی پڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ اپنے دوسرے بھائیوں سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ جب وہ رشیا آئے تو ان کے والد نے ان کو ہوم سکولنگ کرائی، جس کی وجہ سے الفریڈ کی ساری ایجوکیشن گھر میں ہی ہوئی۔ الفریڈ نوبل اور ان کے بھائی کبھی بھی کسی ٹریڈیشنل اسکول میں نہیں گئے تھے بلکہ ان کی ساری ایجوکیشن گھر میں ہی ہوئی تھی۔ نوبل کیمسٹری، لٹریچر اور لینگویجز میں اتنے اچھے تھے کہ صرف 16 سال کی عمر میں ان کو 5 لینگویجز آ گئی تھی سویڈش کے علاوہ۔ فرینچ، رشین، جرمن، اٹالین اور انگلش میں وہ مہارت حاصل کر چکے تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ان کی فیکٹری میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لیا کرتے تھے۔ جب وہ صرف 18 سال کے تھے تو ان کے فادر نے ان کو پیرس فرانس میں کیمسٹری کی ایجوکیشن کے لیے بھیجا، تو وہاں پہ انہوں نے سپریرو کے ساتھ جا کے کام کیا اور وہیں پہ جا کے الفریڈ نوبل نے پہلی بار نائٹرو گلیسرین کے ساتھ کام کیا۔
سبریرو اس حق میں بالکل نہیں تھے کہ نائٹروگلیسرین کو انڈسٹریل یوز کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد 1851 میں وہ یو ایس چلے گئے، جہاں پر 1 سال تک انہوں نے مشہور سویڈش کیمسٹ ایرکسن کے ساتھ کام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ فرانس اور یو ایس سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد الفریڈ نوبل جب واپس رشیا گئے تو وہ بالکل بدلے ہوئے انسان تھے، بہت زیادہ ایمبیشیس اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے۔ اس سے پہلے وہ بہت زیادہ شائع اور انٹروورٹ انسان تھے۔ انٹرنیشنل ایکسپوجر نے ان کی پرسنالٹی کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نائٹروگلیسرین کو کنٹرول کر کے اس کا انڈسٹری یوز کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ ایمبیشیس تھے۔ اس کے باوجود کہ فرانس میں ان کے استاد سبریرو نے ان کو اس چیز سے منع بھی کیا تھا کہ نائٹروگلیسرین کو کنٹرول کر کے اس کا انڈسٹری استعمال کرنا آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک کام بھی ہو سکتا ہے۔ اسی دوران 1853 سے 1856 تک کریمین وار ہوئی اور ان کا فیملی بزنس خوب بڑھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ ان کی فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے، اور زار آف رشیا نے الفریڈ نوبل کے فادر کو ان کی خدمات کے بدلے اس وقت گولڈ میڈل بھی دیا تھا۔ اس دوران الفریڈ نوبل اپنے فادر کے ساتھ لیبارٹری میں نائٹروگلیسرین کو کنٹرول کرنے کے ایکسپیریمنٹ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے فادر کی بے تحاشا ایکسپیرینس کے باوجود وہ اس میں ناکام رہے۔ پھر قسمت نے پلٹا لیا، جنگ ختم ہوئی۔ جنگ کے بعد بزنس تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا اور رشیا نے اپنے ملٹری ایکسپینڈیچرز میں کافی زیادہ حد تک کمی کر دی، جس کی وجہ سے ان کا فیملی بزنس کافی حد تک متاثر ہوا، اور 1859 میں آخر ایک بار پھر ایمینوئل نوبل کو بینکرپسی دیکھنا پڑی۔ ایک بار پھر دل برداشتہ ہو کر ایمینوئل نوبل اپنے چھوٹے بیٹے ایمیل اور اپنی وائف کو لے کے سویڈن شفٹ ہو گئے۔ کچھ سال تک الفریڈ نوبل اپنے دوسرے 2 بھائیوں روبرٹ اور لوڈوگ کے ساتھ رشیا میں ہی رہے۔ اس دوران وہ ہر روز 4 گھنٹے اپنے فیملی بزنس کو دیتے اور اس کے بعد اپنے نائٹروگلیسرین کے اس پروجیکٹ پر بھی کام کرتے کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ آخرکار 1861 میں وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ نائٹروگلیسرین کو کول ڈسٹ کے ساتھ مکس کر کے سیفلی ٹرانسپورٹ کیا جائے۔ اس سے پہلے نائٹروگلیسرین کو ٹرانسپورٹ کرنا ناممکن تھا۔ 1863 میں الفریڈ نوبل واپس سویڈن آ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی ایمیل اور فادر کے ساتھ مل کے ایک فیکٹری شروع کی تاکہ وہ نائٹروگلیسرین کو کنٹرول کر سکے۔ 1864 میں ایکسپیریمنٹ کے دوران ایک دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے ان کے چھوٹے بھائی ایمیل کی ڈیتھ ہو گئی۔ الفریڈ 7 والی بلڈنگ میں کام کر رہے تھے اور وہ بھی تھوڑے سے زخمی ہوئے۔ الفریڈ نوبل کے فادر اس بار صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور کچھ ہی دن بعد ان کو سٹروک ہو گیا اور انہوں نے باقی ماندہ زندگی بسترے پر ہی گزاری اور 1872 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود الفریڈ نوبل اتنے زیادہ ایمبیشیس تھے کہ انہوں نے ہار نہیں مانی۔ فیکٹری بھی تباہ ہوگی، ان کے بھائی کی ڈیتھ بھی ہوگی اور سویڈن میں ان کے اوپر پابندی بھی لگ گئی کہ وہ نائٹروگلیسرین کے ساتھ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکے۔ الفریڈ نوبل نے ارد گرد دوسرے کنٹریز میں ایسی جگہ ڈھونڈنا شروع کی جہاں پر وہ ایک اور فیکٹری بنا سکیں اور نائٹروگلیسرین کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر سکیں۔ اسی دوران ہمبورگ کے پاس جرمنی میں ان کے دوست نے ان کو ایک جگہ دکھائی جو دریا کے بالکل پاس تھی، جہاں پر کوئی آبادی بھی نہیں تھی اور وہاں پر وہ اپنے ایکسپیریمنٹ بہت آسانی سے کر سکتے تھے۔ اس کے بعد الفریڈ نوبل نے اپنے اس دوست کے ساتھ مل کے 1865 میں جرمنی میں ہمبورگ کے پاس ایک چھوٹے سے ٹاؤن گیسٹاک میں، جہاں پہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، وہاں پر آ کے ایک فیکٹری بنائی دریائے ایلبے کے پاس۔ اور یہ جو میرے پیچھے بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی دور میں الفریڈ نوبل کے فیکٹری کا ہیڈ آفس ہوا کرتا تھا۔ اس ایریا کے بالکل باہر بس سٹاپ بھی ہے جو الفریڈ نوبل کے نام پہ ہے، نوبل پلٹس۔ یہ وہ ایریا تھا جہاں پر یہ فیکٹری بنائی گئی تھی۔ ابھی یہاں پر نیوکلیر پاور پلانٹ ہے جو اب بند ہے، لیکن تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر 1865 میں الفریڈ نوبل نے آ کے اپنی فیکٹری بنائی تھی۔ اگر وہ دیکھیں آپ تو وہ آپ کو ایلبے ریور نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس ایریا میں اس کے ساتھ ساتھ الفریڈ نے فیکٹری بنائی تھی اور یہاں پہ آ کے اس نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیے۔ ایلبے کے پاس فیکٹری بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایزی ہو سکے اور ایسی جگہ ڈھونڈی جائے جہاں پہ آبادی نہ ہو اور وہاں پر وہ تجربات بھی آسانی سے کر سکیں۔ لیکن دھماکوں نے الفریڈ نوبل کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا اور 1866 میں ایک بار پھر الفریڈ نوبل کی اسی شہر میں فیکٹری بالکل تباہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود الفریڈ نوبل اپنے گول سے پیچھے نہیں ہٹا اور پھر اسی جگہ میں انہی پہاڑیوں سے الفریڈ نوبل کو وہ خزانہ مل گیا جس نے الفریڈ نوبل کی زندگی بالکل بدل لی۔ اور اسی ایریا سے الفریڈ نوبل کو وہ سوائل ملی تھی ڈیٹومیشیس، اس کو مکس کر کے الفریڈ نوبل آخرکار اس ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو گئے کہ وہ نائٹروگلیسرین کو کنٹرول کر سکیں اور 1867 میں نوبل نے ڈائنامائٹ انوینٹ کر دیا جس نے ان کی زندگی بالکل بدل کے رکھ دی۔
اس کے بعد 1817 میں ایک بار پھر الفریڈ نوبل کی یہاں پر فیکٹری تباہ ہوگی، لیکن اس وقت تک الفریڈ نوبل ڈائنامائٹ انوینٹ کر چکے تھے، نائٹروگلیسرین کو کنٹرول کر چکے تھے، اور دنیا بھر کی انجینئرنگ کمپنیز ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی اور ان کا بزنس بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ الفریڈ نوبل کا بزنس اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ ایک بار ان کی ہاؤس میٹ کی شادی تھی، تو انہوں نے اپنی ہاؤس میٹ سے پوچھا کہ آپ کو کیا گفٹ چاہیے؟ تو ہاؤس میٹ نے کہا کہ آپ مجھے اپنی ایک دن کی انکم دے دیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ نیکسٹ ڈے الفریڈ نوبل نے ان کو اتنی اماؤنٹ دی جو آج کے $100,000 کے ایکول ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں ڈائنامائٹ سے الفریڈ نوبل کتنا زیادہ امیر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1874 میں الفریڈ نوبل نے اپنا بزنس سینٹر فرانس میں شفٹ کیا، کیونکہ الفریڈ نوبل بہت سارے یورپین کنٹریز میں اپنی فیکٹریز لگا رہے تھے، ڈائنامائٹ کا بزنس بڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الفریڈ نوبل اپنے کولیگز اور سب آرڈینیٹ کے ساتھ بہت زیادہ روڈ رہتے تھے، وہ اپنے اوپر پیسہ بہت ہی زیادہ کم خرچ کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ شوق تھا کہ ان کی بزنس امپائر بڑھے، ان کا بزنس ایکسپینڈ ہو ساری دنیا میں۔ اس کے بعد 1876 میں فرانس میں الفریڈ نوبل نے گلکنائٹ انوینٹ کیا، جو ڈائنامائٹ سے کہیں زیادہ خطرناک بھی تھا، لیکن ڈائنامائٹ سے زیادہ کنٹرولڈ اور سیف بھی تھا، جس کی وجہ سے ان کا بزنس اور تیز سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور 1887 میں الفریڈ نوبل اور فرینچ گورنمنٹ کے درمیان تنازعات بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ فرینچ گورنمنٹ نے الفریڈ نوبل کے اوپر ٹریزن کا کیس بھی شروع کر دیا، یعنی بغاوت کا مقدمہ بھی چلا دیا۔ فرینچ گورنمنٹ اور الفریڈ نوبل کے درمیان تنازعات کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ الفریڈ نوبل نے جب بلیسٹائٹ انوینٹ کیا تو اس کے رائٹ اس نے اٹالین گورنمنٹ کو بھیج دیے۔ اس چیز کو فرینچ گورنمنٹ نے بالکل پسند نہیں کیا اور الفریڈ نوبل کے اوپر ٹریزن کا کیس کر دیا۔ اس کے بعد الفریڈ نوبل اٹلی میں شفٹ ہو گئے، اور اس کے ایک سال بعد یعنی 1888 میں الفریڈ نوبل کے بھائی لوڈوگ کی فرانس میں ڈیتھ ہو گئی۔ کچھ نیوز پیپر نے غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سمجھا کہ یہ الفریڈ نوبل کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے ہیڈ لائن لگائی "دی مرچنٹ آف ڈیتھس از ڈیڈ"، یعنی موت کا سوداگر مر گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نیوز ہیڈ لائن نے الفریڈ نوبل کی زندگی پہ بہت زیادہ سخت اثر ڈالا، اور الفریڈ نوبل یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے کس نام سے یاد کیا کریں گے، اور یہی ایک وجہ بنی کہ الفریڈ نوبل نے نوبل ٹرسٹ قائم کیا۔ اس پوائنٹ پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ اس ہیڈ لائن نے الفریڈ نوبل کی زندگی کو کتنا ہی بدلا۔ اس کے بعد الفریڈ نوبل نے 1894 میں بوفر کمپنی خریدی، جو اس سے پہلے آئرن اور سٹیل کا کام کرتی تھی، لیکن الفریڈ نوبل نے اس کو کنورٹ کر دیا کینن اور آرمامنٹس بنانے کے لیے۔ اس کے 2 ہی سال بعد الفریڈ نوبل کی 10 دسمبر 1896 میں اٹلی کے شہر سن ریمو میں ڈیتھ ہو گئی۔ الفریڈ نوبل کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ تقریباً 63 ایئرز کے تھے، اور رپورٹ کیا جاتا ہے کہ الفریڈ نوبل زندگی کے آخری سالوں میں انجائنا کی وجہ سے وہی نائٹروگلیسرین ایز اے میڈیسن یوز کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا زیادہ پیسہ بھی کمایا تھا۔ الفریڈ نوبل نے اپنی ڈیتھ سے 1 سال پہلے 27 نومبر 1895 کو اپنی ول سائن کر دی تھی، جس کے مطابق ان کے مرنے کے بعد ان کے سارے ایسٹس بیچ کے ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے گا، اور اس ٹرسٹ سے سائنس اور پیس کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو ایوارڈ دیے جائیں گے۔ اس ول کے مطابق الفریڈ نوبل کی 94% ویلتھ جو تھی اس ٹرسٹ کو چلی گئی، جو اس وقت 31 ملین سویڈش کرونے بنتے تھے، اور 6% جو ریمیننگ اماؤنٹ تھی وہ لیگل پروسیس اور ان کے جو دوسرے ورکرز تھے ان کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اچھا، الفریڈ نوبل کی ڈیتھ کے 5 سال بعد سب سے پہلا نوبل پرائز 1901 میں ایوارڈ کیا گیا تھا۔ الفریڈ نوبل کی ول کا ایک اور انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ جو سائنس کے ایوارڈ ہیں وہ سویڈش سائنس اکیڈمی دے گی، اور جو پیس کا ایوارڈ ہے وہ نارویجین پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کیا کرے گی۔ شروع میں تو اس پہ کنفلکٹ ہوا، لیکن بعد میں یہ میٹر سالو ہو گیا تھا۔ اب ہم اس سوال کی طرف جاتے ہیں کہ کیا الفریڈ نوبل واقعی اپنی انوینشنز کی مس یوز کی وجہ سے پریشان تھے؟ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے مرنے کے بعد اپنی ساری دولت کی ایک ٹرسٹ کو دے دیں جو سائنس اور پیس کے لیے لوگوں کو ایوارڈ دے۔ کہا جاتا ہے کہ 1888 میں جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو نیوز میں جو رپورٹ کیا گیا اس وجہ سے کافی زیادہ ڈس ہارٹ تھے، یعنی جب ان کو یہ بولا گیا کہ مرچنٹ آف ڈیتھس از ڈیڈ، الفریڈ نوبل کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں اپنی ساری دولت سائنس اور پیس کی ویلفیئر کے لیے ڈونیٹ کر دوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا 1888 سے لے کے 1896 تک الفریڈ نوبل نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس دوران وہ کیوں اپنا بزنس ملاتے رہے؟ اگر ان کو محسوس ہو ہی گیا تھا کہ ان کی انوینشن مس یوز ہو رہی ہیں تو انہوں نے اپنے بزنس کو روکا کیوں نہیں؟ اپنی کمپنیز کو روکا کیوں نہیں کہ وہ ایسے اداروں کے ساتھ کام نہ کریں جو ان کی انوینشنز کا ڈسٹرکٹیو یوز کر رہے ہیں؟
جو ان کی انوینشنز کو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی کمپنی کو روکا ہو۔ اس کے علاوہ الفریڈ نوبل کی پبلکلی کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی اویلیبل نہیں ہے جس میں انہوں نے یہ ریگریٹ کیا ہو کہ ان کی انوینشنز مس یوز ہوئی ہیں۔ صرف ایک سٹیٹمنٹ ملتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری فیکٹریاں ممکن ہے کہ جنگوں کا خاتمہ تمہاری کانگریس سے پہلے کر دیں۔ جس دن دو فوجی دستے ایک دوسرے کو ایک لمحے میں تباہ کر سکیں گے، تمام مہذب اقوام یقیناً خوف سے پیچھے ہٹ جائیں گی اور اپنی فوج کو تحلیل کر دیں گی۔ یہ سٹیٹمنٹ ایک جوک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں کبھی بھی اسلحے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا تاثر دیا جاتا ہے یا یہ ریزن دی جاتی ہے کہ الفریڈ نوبل کی انوینشنز انڈسٹریل یوز کے لیے تھی۔ انہوں نے کبھی نہیں چاہتا کہ ان کی انوینشن ملٹری کے لیے یوز ہوں۔ اگر ایسا ہی ہے تو الفریڈ نوبل نے اتنی زیادہ کمپنیاں کیوں بنائی تھیں؟ جب الفریڈ نوبل کی ڈیتھ ہوئی تو تقریباً آلموسٹ 100 کمپنیز تھیں الفریڈ نوبل کی، اور زیادہ تر ملٹری کے لیے کام کرتی تھیں، بلکہ ملٹری ویپنز بناتی تھی، ڈسٹرکٹیو ویپنز بناتی تھی۔ اور الفریڈ نوبل نے جوانی میں اپنے فادر کے ساتھ بھی کام کیا تھا، جن کی آلریڈی ایک کمپنی تھی ملٹری کے لیے، تو یہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس طرح کی ساری انوینشنز الٹیمیٹلی ملٹری کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا استعمال ڈسٹرکٹیو ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کلیم کرنا کہ سائنٹسٹ تو انوینشنز کرتے ہی ہیں لیکن ان کی انوینشنز کو سم ٹائم مس یوز بھی کر لیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک سائنٹسٹ ایک انوینشن کرتا ہے اور کوئی پولیٹیشین یا کوئی بزنس مین اس کا مس یوز کرتا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ یہاں پر تو الفریڈ نوبل نے خود ہی انڈسٹری بنائی اور خود ہی کمپنیاں بنا کے خوب پیسہ کمایا، بلکہ ایک ایسی دنیا کی بہت بڑی امپائر بنائی۔ شاید تاریخ میں یہ سب سے پہلی امپائر تھی جو ڈائنامائٹ اور ایکسپلوسیو مٹیریل پہ قائم ہوئی تھی۔ اگر واقعی الفریڈ نوبل کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے اپنی ول میں لکھ دیا تھا تو وہ ول سیکرٹ کیوں رکھی گئی؟ 1 سال تک وہ ول سیکرٹ رکھی کیوں؟ الفریڈ نوبل نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سارا کچھ میرے مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ ان کی زندگی میں کیا وہ اپنی امپائر کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے؟ جب یہ ول لکھی گئی تو اسی وقت وہ اپنے سارے ایسٹس بیچ دیتے۔ اپنی زندگی میں ہی انہوں نے اپنی بزنس امپائر کو ختم کرنے کا کیوں نہیں سوچا؟ الفریڈ نوبل کی ڈیتھ کے بعد جب ان کی ول ریویل کی جاتی ہے تو ان کی فیملی، ایون سویڈش گورنمنٹ بھی ان کے خلاف کیس کر دیتی ہے کہ ہم اس ول کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ الفریڈ نوبل نے جو ول لکھی تھی انہوں نے اس میں اپنی فیملی کو ٹرسٹ میں نہیں لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ الفریڈ نوبل کے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی اچھے ریلیشن شپ نہیں تھے اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد یہ اتنی بڑی بزنس امپائر ان کے فیملی، ان کے بھائیوں کے بچوں کے پاس جائے۔ اسی وجہ سے ان کے بھائیوں کے بچوں نے ان کے اوپر کیس بھی کر دیا تھا، لیکن بعد میں وہ کیس ختم ہو گیا۔ 4 سال تک وہ کیس چلتا رہا اور اس کے بعد الفریڈ نوبل ٹرسٹ بن گیا۔ سویڈش گورنمنٹ بھی اس چیز پر ایگری ہوگی کہ ٹھیک ہے اس ٹرسٹ کو بنایا جائے اور کنگ نے سائن کر دیا۔ سوال اٹھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ پہلو سے بھی سوچنا چاہیے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ الفریڈ نوبل ایک بہت ہی زیادہ چلاک اور کلیور کیپٹلسٹ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے بعد شہرت اور نام خریدنے کا سوچا؟ اگر الفریڈ نوبل کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی بہت ہی اسٹرگل اور مشکلات سے گزری اور وہ ایک بہت زیادہ کمیٹڈ اور انٹیلیجنٹ اور محنتی انسان تھے۔ میں نے جہاں تک ریسرچ کیا اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کیا الفریڈ نوبل واقعی اپنی انوینشنز کے مس یوز کی وجہ سے پریشان تھے، وہ ریگریٹ کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائنامائٹ اور بارود سے کمائی کی دولت سے پیس پرائز دینا بنتا بھی ہے یا نہیں؟ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔